अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका एस डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस, ये जो वीडियो है मिर्ज़ा अली की, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले से है कि भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कोई दो नंबरी पकड़ी है, ये बकौल मिर्ज़ा अली के। और फिर कहते हैं कि भाई मुझे तमाम उलमा कराम, मुफ्ती कराम मुझे छोटा मिर्ज़ा अमीन के, मिर्ज़ा अली को छोटा मिर्ज़ा अमीन के मरज़ई कहते हैं, कादियानी कह लें, कहते हैं मुझे। तो भाई इनकी तो खुद बाकी फ़िरक़ों की नमाज ही कादियानी जैसी है। अब हकीकत क्या है, इसमें गौसे पाक का भी जिक्र किया गया है, काफ़ी कुछ बातें हुई हैं, मतलब डिटेल वीडियो बनाई गई, बारीक अल्फाज यूज़ किए गए हैं, उसके जो मतलब हैं, वर्डिंग सोचोगे तो कुछ बन जाएंगे, ना सोचोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। मीन के बात बहुत ऊपर नीचे वाली है। पहले वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, फिर जो समझ आए वो कमेंट मेंशन ज़रूर करें कि आपके हिसाब से सही कौन कह रहा है, मिर्ज़ा अली या बाकी उलमा। तो अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। कि छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम आले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है, ये तय करके आप मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। बुखारी से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, अब मुझे बताएं असल सुन्नी कौन हुआ? ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। अगर वाकई सही सुन्नी हो तो कुरान के बाद सबसे अफजल बुखारी और मुस्लिम है, उनसे नमाज का तरीका बता दो। नहीं बता सकते। और उससे बड़ी बात, ये हम पर कादियानी होने का इल्जाम लगाते थे। हमने बताया कि कादियानी तो तुम्हारे भाई हैं। हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल के नमाज पढ़ते हैं। और हम और हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए नमाज के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, जो इनके गौसे पाक ने भी लिखा है गुनियत तालिबीन में। और उनसे भी पहले इमाम मोहम्मद गजाली ने किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है। गौसे पाक की 11वीं खाते हैं, गौसे पाक के धोबी के किस्से बयान करते हैं, गौसे पाक के लोटे का किस्सा बयान करते हैं, गौसे पाक के मुर्गे का किस्सा बयान करते हैं, लेकिन गौसे पाक की किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। और उल्टा मुझे कहते हैं छोटा मिर्जा, छोटा मिर्जा। नमाज तुम्हारी कादियानियों वाली निकल आई। हमारे स्टूडेंट्स तो कभी कादियानियों की तरफ जा ही नहीं सकते, वो तो हनफी कादियानियत, हनफी बरेलवियत, हनफी देवबंदियत छोड़कर आए हैं यहां पर। ये बेसिकली डंग मारते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी वो उसकी कास्ट है मिर्जा इसलिए कहते हैं, हालांकि आपको भी पता है ये क्यों कह रहे होते हैं। फिर छोटा क्यों कह रहे हो? मेरा बड़ा कौन सा है जिसका मैं छोटा हूं? बताओ। गुलाम अहमद कादियानी चूंकि मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसे ये बड़ा मिर्जा कहते हैं और मुझे छोटा मिर्जा कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर तुमने मिर्जा कहना है जरूर कहो, लेकिन मुझे कहो बड़ा मिर्जा, बड़ा आला हजरत, क्योंकि तुम्हारे आला हजरत ने सिर्फ मुखालफीन की बातें निकाली थी, हमने तुम्हारे आला हजरत की बातें भी निकाली और उसके बड़ों की भी निकाली। रहा ये मिर्जा कास्ट, वो हमारा फख्र है अल्लाह के फजल से। फैमिली के नाम को जिक्र करना ये नबी इस्लाम की तालीमात है, इसीलिए साहबा कराम अपने नामों के साथ अपने कबीले का नाम लिखते थे। अबू मूसा अशअरी, अशअरी कबीले की निस्बत है। अबू जर गिफारी, गिफारी कबीले की निस्बत है। अबू हुरैरा दौसी, ये दौसी उनके कबीले की निस्बत है। और सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हाशिमी, अली इब्ने अबी तालिब अल हाशिमी, हाशिमी कबीले की निस्बत है। अब कोई ये कहेगा कि जी इस प्लेनेट अर्थ का सबसे मरदूद तरीन काफिर जिसके खिलाफ पूरी सूरत नाजिल हुई, एक ही काफिर ऐसा है जिसके बारे में उसके नाम के ऊपर सूरत नाजिल हो गई है। अबू लहब, वो नबी इस्लाम का चचा था, बनु हाशिम से था। अबू लहब भी हाशमी और रसूलुल्लाह भी हाशमी, मौला अली भी हाशमी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से, जिन मंगोलों के हाथों तुम्हारे बुजुर्गों की बर्बादी हुई और वो लेजर मार के उन्हें खत्म नहीं कर सके। हत्ता कि तुम्हारा तज़किरतुल औलिया का बड़ा फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों
ہو گیا. اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے جس نے تمہارے سارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک اپنی کمزوری کے باوجود کون تھے؟ یہی تھے نا. سب کانٹیننٹ میں 300 سال تک مغلیہ حکومت رہی جس سے ہم شرمندہ ہیں, لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کی حکومت تو تھی. تو اس طریقے سے چھوٹا مرزا اس ویڈیو میں بار بار کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا تم لوگوں کے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں موجود کہ مجھے تم اس طریقے سے ونریبل کرو جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی. اب مفتی صاحب کو پتا ہے, مفتی صاحب نے آپ کو پتا ہے چشتی رسول اللہ کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے, لیکن چلاکی پتا کیا کی؟ یہ کہا کہ یہ جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے نا تو ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, کتابیں بدل گئی ہیں. دوسری چلاکی یہ کی کہ اگر کسی بزرگ نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ ساری کتاب پڑھی ہوگی, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے, سبا سنابل, کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے دادا پیر تھے. اعلیٰ حضرت صاحب کے وہ پیر تھے, پیروں کے پیر, جن کی کتاب ہے سبا سنابل. اور انہوں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے فتاوی رضویہ کے اندر. اچھا, ان کے پاس بہانہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ جو اعلیٰ حضرت نے تعریف کی نا سبا سنابل کی فتاوی رضویہ میں اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا, وہ کہتے ہیں ضروری نہیں اعلیٰ حضرت نے وہ ساری کتاب پڑھی ہو. یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا, بغیر پڑھے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو رسول اللہ پر جھوٹ باندھ کر جہنم کمائی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج سے قتال کرنے کے لیے, تو اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث انہوں نے سنانی تھی کہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی جو خوارج کو قتل کرے گی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, یہ تکلیف تو مجھے برداشت ہے, لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے نہ سنی ہو. اس کے بعد مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے فضائل بیان کیے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا اس کتاب کو جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے. کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے ساری نہ پڑھی ہو. تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا. ہائے 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 ہائے, کتنے گیا دماغ, بس نکل گئی ہوا. تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی. دیکھو غوث وقت ہے نا, اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے کیا, دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں. پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضویہ میں, تو اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے. تو چونکہ سبا سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا لہذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا. ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو, اچھا بتاتے ہیں تجھے. ہاں, اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبا سنابل والے کو, اور سبا سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبا سنابل کا کیا بنے گا. سبا سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبا سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سے بڑی بات تم لوگوں نے مناظرے کیے ہوئے, مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے, اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں, وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں, آلموسٹ 5 گھنٹے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ
चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये है, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर गिर से सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर गिर से सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ओए मुफ्ती, तूने 2009 में दिफा किया था, आज कहता है कि किताबें बदल गई हैं, और कहा था ये शतहियात हैं, बुजुर्गों की बोंगियां। हालांकि ये बोंगियां होती हैं अल्लाह के बारे में, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। रसूलुल्लाह के बारे में शतहियात नहीं होती हैं। हम तो अल्लाह के बारे में भी नहीं मानते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया। ये भी झूठ बोल रहे हो। फिर 2014 में एक छोटू मौलवी ने अपने बड़े के साथ बैठ के उसी सबा सनाबिल की इबारत का दिफा किया, और उसमें उसने फिर एंड पे बोला कि ख्वाजा ने तो ये कहा था मैं क्या हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। फिर इन्होंने सुभान अल्लाह पढ़ी। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। बाकी कमीने ही निकले हो। मुखलिस गुलाम ये हरकत नहीं कर सकता। उस वक्त कहते थे ना किताबें बदली हुई हैं, और डर गए जो मेरे को, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, डर गए। किताबें कोई नहीं बदली हुई। किताबें बदली हुई थी तो 1921 में आला हजरत फोत हुए, मरते दम तक वो सबा सनाबिल की तारीफ करके गए। उनको बताते ना किताबें बदली हुई थी तो 1937 में तुम्हारे जो पीर मेरे अली शाह साहब हैं अल मारूफ टार्जन, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ था मार्फत के नाम पे। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। यार इतने गोल्डा शरीफ के मानने वाले बैठे हुए हैं, कोई एक मुफ्ती सामने आके जवाब देना कि क्यों दिफा किया है, ये बंदा इस काबिल था। अच्छा, पीर मेरे अली शाह साहब के लिए ये भी नहीं कह सकते कि उनकी किताब बदल गई है। उसकी वजह पता क्या है, उनके कलमी नुस्खे मौजूद हैं गोल्डा के अंदर। आज से 200-250 साल बाद होता ना तो इन्होंने कहना था ये किताब बदल गई है। अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, 1937 में फौत हुए, आज है 26 जनवरी 2025, 100 साल भी पूरे नहीं हुए पीर मेरे अली शाह साहब को फौत हुए। और आपको ये टार्जन बना के पेश कर रहे थे कि जी वो पहुंच गए वहां पे तो जनाब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ललकारा। सरकार उनको तो पहुंचने की जरूरत नहीं थी, उनको तो चाहिए था लेजर मारते वहां बैठे बैठे, जला के राख करते, और फिर रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा कि नबी इस्लाम ने ख्वाब में बिशारत दी थी कि कल तू कलम को हुक्म देगा तो कलम लिखेगी तेरे हुक्म से। अल्लाह के बंदो, इस तरह का कलम अगर कोई रसूलुल्लाह को मिला होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौला अली के हाथों में होता, ज़ैद इब्न साबित के हाथों में होता जो कातबीने वही थे। 1400 साल बाद कलम मिलना था। झूठ, फ्रॉड। उसके बाद जो इनके चाचू हैं अशरी थानवी साहब, चिश्ती चाचू हैं वो, हाँ वो भी चिश्ती हैं, उन्होंने अल मुहन्नद पे साइन किए हैं, मैं हूं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। उन्होंने इस दुनिया से रुखसत फरमाई 1944 में, और मरते दम तक वो कायम रहे। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया। ऐसी ऐसी बोंगियां मारी, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। यार तुम्हारे सारे बड़े जिनके ऊपर सब कॉन्टिनेंट के फिरके खड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी में दिफा करके गए, बाद में मुनाजरे लड़े। आज दुनिया में कौन सी तब्दीली ऐसी आ गई है? तब्दीली इनको पता है क्या आई है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ऐसे तब्दीली। छोटा मिर्जा छोटा मिर्जा, तो मैं तो फिर इनका जख्म छीलूंगा ना, मैं इन्हें भागने दूंगा? ये हवाला क़यामत तक इन्हें हॉन्ट करेगा, ये भाग ही नहीं सकते। पाकिस्तान पाक की निस्बत से एंड पे मुझसे ये 5 हवाले ले लें आप, जो मैं कई दफा हाईलाइट कर चुका हूं। वो कागजी शेर को भी कर चुका, साद रिजवी को, जो कहता था सामने बिठा दे, नहीं आया। वो मूछों वाली सरकार भगोड़े शाह, नहीं आया सामने। चलो आप कोई चैंपियन बने, जवाब दो। ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, दूसरा थानवी रसूलुल्लाह वाला हवाला, इसी की आप समझ ले क्रॉलरी के तौर पर। ये दोनों के जवाब तुमने देने हैं। हाँ, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा लिखा ना, तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी, सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है, और जामे तिरमिजी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है।
मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उस पर शरई गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? देवबंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती रसूलुल्लाह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया है? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि तोड़े बेन भी बचा लिया मैं। ना ना ना, कोई नहीं, बचना मेरा बीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे, और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ रहा हूं, बाबे का काम था कि तेरे शैतान चढ़े हैं। आज आप खत लिखे ना, उसमें आप नऊज़ुबिल्लाह इमरान खान के नाम का कलमा लिख दें या नवाज शरीफ के नाम का या जरदारी का, इनको खत लिखे ना, वो भी कानों को हाथ लगाएंगे। और तुम्हारे बुजुर्ग जो है, इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो वो बिआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। किड्डी मुश्किल उर्दू लिख दे जाए, अल्लाह की मदद से वो रसूलुल्लाह के सुन्नत के तरीके पे है। हाँ, रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे ये था कि हज़रत अबू बकर जो है वो अपने नाम का कलमा पढ़ाया करते थे, या कोई पढ़ लेता था उस जमाने पे तो वो कहते थे कि आप अल्लाह की मदद से सही बंदे तक पहुंच गए हो। कहानियां करवा रहे हो, ख्वाब प्लस बेदारी था और बाबे का कसूर है। अब इन्होंने नई चीज मार्केट में निकाली है, नहीं जी वो 3 महीने बाद ना अशरफ थानवी साहब ने ना उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। ना, क्लैरिफिकेशन नहीं लेनी, तौबा लेनी है। क्लैरिफिकेशन किस गाल दी? क्लैरिफिकेशन पता है उसने क्या लिखी थी कि ये मैंने इसकी वाकई की तावील बयान की है, अगर कोई एग्री करता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो इसको इस तरह समझता हूं, आप मुझसे इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं। तौबा को नहीं की थी उन्हें थानवी रसूलुल्लाह तो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीयिना अशरफ अली, ये अल्फाज है। अंदाजा करें, अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी पब्लिक ने हक बात कबूल की। तो ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह और उसकी कोरॉलरी के तौर पर थानवी रसूलुल्लाह भी, शिबली रसूलुल्लाह भी, सादिक रसूलुल्लाह भी, मुआविया रसूलुल्लाह भी, जितने तुम्हारे रसूल हैं झूठे। अब रहा बुजुर्गों का मामला, उनके ऊपर हम फतवा इसलिए नहीं लगाते कि हमारे सामने होंगे तो फतवा लगाएंगे, वो मर गए अपने अंजाम को पहुंच गए। लेकिन हम उनकी तरफ से वकालत भी नहीं करेंगे। क्यों? जिनकी तालीमात इतनी खतरनाक है क़यामत के दिन हमें पकड़ा जा सकता है। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हां, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। वो कहना नहीं यार कित्थों है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। हाँ, मैं बाबिया नहीं मानता, झूठ साडे गल पा छड्डी जिन्हें एक नवा ही बाप खोल दिता। फिर कहता हूं पै गया जे तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। ਅਸੀਂ फिर भी नौकरी अदा करते पे, ਅਸੀਂ फिर भी नौकरी अदा करते पे। सुभान अल्लाह। ओए मिर्जे देख रहा तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो, और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया हुण तुसीं चुप बैठे हो। हां निकलो बाहर। खा गया तुहाडे बाबियां नूं, खा गया, डकार भी नहीं लिया अल्लाह दे फजल नाल। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये सारी बातें हमने इनसे सीखी थी, आप ये भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी डॉक्ट्रिन थी। तो ये पहला रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने और कश्फुल मजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने, चूंकि इनका तो दावा है कि वो ये कह रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, वीडियोस में आके दिफा कर रहे हैं, कई मुफ्तियों ने दिफा कर लिया इस बात का। और सबसे बढ़कर तुम्हारे आला हजरत ने फतावा रज़विया में इस बात का दिफा किया कि बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। तौबा तौबा तौबा। आला हजरत ने भी दिफा किया, उन्होंने कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। अली बिन उस्मान हजवेरी ने भी कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी पॉडकास्ट में कहा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है,
اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. لوگ مفتی صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں. مفتی صاحب نے وہی کچھ کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت بھی مارا گیا ہے. لہٰذا ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ ہمارے شافع معاشر وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا شافع معاشر جو ہے وہ بایزید بستامی ہے. لو صاحبو، اس سے بڑھ کر رسول اللہ کو کہا کہ وہ بھی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے پاس اللہ کا کون سا جھنڈا ہے؟ اللہ کا جھنڈا ہوگا ان لوگوں کے پاس، لیکن وہ جھنڈا وہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ہر غدار کو ایک جھنڈا دیا جائے گا. ہاں، لب لیا جھنڈا میں، جس طرح میں وہ لب لیا نا پیر توڑا اڑنے والا، وہ کہنا میں منارے پاکستان تو چھال مارا گا. مارنا پیر ڈھونڈ کے دیا ہے، وہ بگوڑا ہو گیا. ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں. ان کو کتاب ڈھونڈ کے دی امام حنیفہ کی، ایک ہی پڑیا اتنی چھوٹی سی 15-20 صفحوں کی، الفقہ الاکبر، جس میں عقیدے لکھے ہیں. پہلے صفحے پہ لکھا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ. آج کہہ رہے ہیں وہ بھی کتاب بدل گئی. ایک کتاب لمبی سی 15 صفحے دی، حالانکہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. نہیں جی، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب تو ثابت ہے، یہ جملہ نہیں ثابت. اور اعلیٰ حضرت سے 300 سال پہلے ملا علی قاری جو 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے تو اس کے دفاع پہ پوری کتاب لکھی ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ کافر تھے، نعوذ باللہ. اب مجھے بتاؤ کیا بنے گا تمہارے بڑوں کا؟ جو چیز ڈھونڈ کے دیتا ہوں بھاگ جاتے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت سے نکال دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ کہا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گیا. پہلے پتہ ہی کہتے تھے وہ صوفیاء کی کتابیں بدل گئی ہیں، کسی عالم سے دکھائیں جو عالم ہو، فاضل ہو. ہوں دسو سینئر اعلیٰ حضرت کون ہویا جس نے اعلیٰ حضرت کی غلطیاں نکالی؟ یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ یہ عرش کیا ہے؟ اس نے کہا عرش میں ہوں. کرسی کیا ہے؟ اس نے کرسی بھی میں ہوں. لوح محفوظ نے کہا میں ہوں. لوگوں نے کہا حضرت ٹونتے نہیں ہو کدھر اور ہی چاہو کہ گلا پہ کر دو. آپ سے پہلے اتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. انہوں نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے بھی صرف اتنی جرت کی کہ میں امتی نبی ہوں، ذل محمد ہوں. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں. یہ ان سے آگے نکلے ہوئے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف صوفیاء کے ایشوز ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں قصیدہ غوثیہ نقل کیا ہے پورا. جب وہ باپا جانی کے ابا جی پڑھتے تھے تو چرپائی ہوا میں اڑتی تھی. ظاہر شیطان تھلے وڑ کے تھے لے کے نچدے ہون گے انہوں، جتنا بڑا شرک کر رہا سی ہو. جس میں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ کا ولی اس قسم کی بات کرے گا؟ کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کہا کہ امت کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے، صحابہ کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ساری ان کی اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کی، اور پھر وہ بھی نقل کیا کہ قیامت تک جتنے دن رات آئیں گے پہلے مجھے سلام کریں گے، پھر مجھے بتائیں گے، میری اجازت سے سب کچھ ہوگا. اور اینڈ پہ انہوں نے غوث پاک کے لیے وہی کچھ کلیم کیا جو غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے بارے میں کلیم کیا. اس نے کہا تھا نا ذل محمد، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غوث پاک بھی ذل محمد تھے. ہن منو دسو کو گل رہ گئی ہے باقی یار؟ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے نا. وہی ساری اوٹ پٹانگ باتیں جو غلام احمد قادیانی دجال نے کی تمہارے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے لیے مانی نہیں ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ تینوں والے ہو گئے. چوتھا والا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا سکینڈل لکھا علی اجویری صاحب نے کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اسے مروا کے شادی کر لی خود. نعوذ باللہ. تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، ٹیمپرڈ ہے. تورات تو آج کی ڈیٹ میں ٹیمپرڈ ہے. اس کو اپنے حق میں استعمال کیا.
صرف انفارمیشن کے طور پہ نہیں، حق میں استعمال کیا. اور بایزید کا سکر بچانے کے لیے کہا کہ ہمارے نبی کی بھی تو نگاہ پڑ گئی تھی نا زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر، نعوذ باللہ، پھر اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اور پھر رسول اللہ نے شادی کر لی. تو بایزید بھی اگر اس قسم کی باتیں کرتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا اپنا بایزید بچانے کے لیے. تمہارا حشر بایزید کے ساتھ ہی ہو بھائی. ہاں یہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ بتاؤ. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں نے فون پہ بریلوی بن کے ایک دفعہ یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ گستاخانہ جملہ ہے. پھر اس پر ترا انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں نے علی اجویری کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. اگر انہوں نے لکھا ہے وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے، میں تو اس کو گستاخانہ مانتا ہوں. یہ فون پہ اس نے کہا، ویڈیو میں شاید آپ کیا دیں کیونکہ میں نے 3 دفعہ ہائی لائٹ کیا، مان جائے گا. لیکن دفاع کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بدلی نہیں ہوئی، پرنٹ ہو رہی ہیں، آج تک حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں. پیر کرم شاہ الازری نے کشف المحجوب خود پرنٹ کی ہے، اور یہ وہی کشف المحجوب ہے جو ہمارے بابا خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوتی تھی. وہ منڈیو لے آؤ ذرا کشف المحجوب، منڈیو کتاب لے آئے ہو، اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی. ہے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی وہ جو لہرا رہے تھے نا اس میں ہی لکھا ہوا ہے یہ سارا واقعہ. اور اس کو پرنٹ کیا پیر کرم شاہ صاحب نے، اور اپنی تفسیر میں پیر کرم شاہ نے لکھا کہ یہ جو واقعہ نا صاحب اور شکر والا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے، اور کشف المحجوب میں داخل تھا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا یا اس نے آنکھیں بند کر لی اور کہا یہ سب سے بہترین کتاب ہے. مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے یہ لکھا، پرنٹ بھی خود کروائی، مقدمہ بھی لکھا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیے ہیں. میں تھوڑا ایک مزہ بھی نہیں رہن دینا، 2 خراب کر دینا نے. 4 والے ہو گئے. 5واں تذکرۃ الاولیاء میں اور کشف المحجوب میں اپنے امام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ کو تختہ مشق بنایا اور کہا کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. شیطانی خواب کو انہوں نے رحمانی خواب بتایا. کیا اللہ اپنے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا؟ دکھانا تھا تو یہ دکھاتا کہ وہ روزہ شریف پہ حاضر ہوئے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کے برتن مبارک، آپ کی لاٹھی مبارک، آپ کے نالین مبارک ان کو سمیٹ رہے ہیں. کہا قبر میں اترے اور بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. اردو میں ترجمہ کیا استخوان مبارک. ایڈی مشکل اردو، یعنی وہ ڈھانچے کو کہتے ہیں نا. ایک نے ترجمہ ٹھیک کیا کہ بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے، ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ نبی علیہ السلام کی سنت جمع کریں گے. اسی کیا وہ کتاب کتنے جڑی جمع کیتی ہے؟ کوئی نہیں ملتی تھی، میں نے ڈھونڈ کے دی. اینی جی پڑیا الفقہ الاکبر، جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے، نعوذ باللہ. اب اس کتاب سے منکر ہو گئے. کس طرح بھاگ رہے ہیں، یقین کریں میں تو انجوائے کرتا ہوں. بار بار کہتے ہیں انجینئر ہمارے سامنے نہیں بیٹھتا. انجینئر تھوڑے گھر چ وڑ گیا، تھوڑے بچوں نے موبائل چ وڑ گیا. وہ بھی نا جناب چپس رکھ کے نا تے نال دودھ پتی دا مک رکھ کے، بلکہ تھوڑے بچے تو شاید کوک رکھ دے نال تے میمز ویکھدے نا تھوڑیاں. تو اس خواب کی انہوں نے یہ تعویل بیان کی. ہم نے کہا تھا یار یہ جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ان کا جسم سلامت ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. سورہ سبا کے اندر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کئی دن تک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے، ان کی روح پرواز کر گئی، بلکہ کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے کیونکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا، وہ ایک دن میں نہیں چاٹتی. ان کے جسم کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں کے منکر ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں. باقی جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہوں نے پھر قبروں کی لوکیشن سے بتایا حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے قبر کو تعمیر کیا گیا. ورنہ اتنے لوگ اگر زندہ بندے کا پاؤں دیکھ رہے ہوں ویسے ہی اندر کر لیتا ہے یار کہ تماشا لایا جائے میرے کو. وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ آخرت کی زندگی میں. پھر ابو داؤد میں تو واضح حدیث ہے انبیاء کے بارے میں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں تو یہاں تک موجود ہے، ہمارے استاد نے وہ ساتھ فٹ نوٹ پہ بھی لکھ دیا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ آگ جلاتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے صحیح سند سے. تو اللہ کا شکر ہے
یہ 5 حوالے میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے, ویڈیو میں آ کے ایک ایک کا جواب دیں. میں جو انہوں نے جواب دینے ہیں نا ان کے بھی جواب پہلے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. وہ بھی 5 بہانے ہیں ان کے پاس. نمبر 1 کہتے ہیں کتابیں بدل گئی. وہ تو میں نے بتایا کتابیں کو نہیں بدلی, انہوں نے دفاع کیے ہیں مناظروں میں. اور ان کے تینوں بڑے جو ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب, اعلیٰ حضرت گولڈوی صاحب اور چاچو تھانوی صاحب, تینوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. لہذا یہ تو ان کا بہانہ ختم ہو گیا. دوسرا بہانہ یہ کہتے تھے وہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ جی 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دیا ہے. تعلیقاً مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ جو شخص سویا ہوا ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے. تو ہمارے بزرگ بھی جنون کی حالت میں ہوتے تھے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ پر بونکتے تھے. اندازہ کرو, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, جھوٹ بول رہے ہو. تو سیدھی طرح کہو کہ بزرگ پاگل سن. کدے کہہ دو کلندر, کدے کہہ دو مجذوب. بھائی حدیث میں مجذوب نہیں مجنون ہے. ہاں جنون ہو جس کو, ذہنی توازن کام نہ کر رہا ہو, اس کا بگڑ گیا ہو. دوسرا بہانہ تھا. تیسرا بہانہ وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے. اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. ایک دفعہ ہی ہوا ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پہلے صحیح کلمہ پڑھ اور بعد میں الٹا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہا کہ کلمہ وہی پرانا تھا. نہ سرکار, جب آپ نے الٹا کلمہ پڑھوایا تو آپ کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی, اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جب تک تم خود مسلمان نہیں ہوتے اور چاچی واپس نہیں لے کے آتے, بلکہ جتنی چاچیاں کی ہوئی ہیں واپس نہیں لے کے آتے, چشتی چاچو ساری چاچیاں واپس لے کے آ, نئی بیعت کر, پھر تو مرید کر سکتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا. تمہارے بابے سچی مچی لکھیں تو یہ من شدت الفرح والی بات نہیں فٹ بیٹھتی اس کے اوپر. ہاں تب بیٹھتی تھی کہ پہلے اس نے صحیح پڑھا, پھر اس نے کہا اب میں آزمائش کے لیے پڑھ رہا ہوں, پھر کہا کہ نہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. کہانیاں. چوتھا دفاع یہ کرتے ہیں کہ جی بخاری میں بھی تو حدیث ہے اس طرح کی گستاخانہ, اس کو آپ کیوں نہیں گستاخانہ ڈکلیئر کرتے. انجینئر صاحب نے تو پہلے ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا تھا, وہ تمہارے کہنے پہ مانا تھا. میرا رجوع آ چکا ہے کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے وہ, کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی یہ گستاخانہ کیسے ہوئی. پہلی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ ابن شہاب زہری کا اندراج ہے, اس میں الفاظ ہے فی ما بلغنا. مجھے یہ بات بھی پہنچی, بغیر سند کے ہے, اور بغیر سند کے بخاری مسلم میں اگر کوئی بات ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی کوئی زبردستی سے حجت بنانا چاہتا ہے تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ نے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ علی بھائی گستاخانہ کیسے ہے. وہ حافظ قرآن بھی ہے. انہوں نے کہا قرآن میں جب لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا اگر اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا, تو کیا حضرت یوسف کی یہ گستاخی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو ان کا ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے لگے, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, اللہ کی برہان نظر آ گئی, خودکشی نہیں کی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو ہم کوشش کرتے ہیں اخلاص کی, ایک ہے مخلص جسے اللہ چن لے. تو رسول اللہ بھی چنے ہوئے بندے تھے. یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ برہان نہ دکھاتا. تو نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے, اور وہ کسی دنیاوی گھر سے نہیں, وہی میں فترت کا پیریڈ آ گیا تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو, کچھ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس شوق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر وہ آیات نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیا رکت ہے ان آیات کے اندر کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے, نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو کوئی گستاخی نہیں اس میں. اور 5واں جھوٹا دفاع کرتے تھے جی مسلم شریف میں گستاخانہ حدیث موجود ہے, اگر علی اجویری صاحب نے ساور سکر میں لکھ دیا تو کیا. ہم نے کہا کہاں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی نگاہ ایک دفعہ نامحرم عورت پہ پڑی. جی پوری حدیث پڑھو. مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. پھر صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آپ کی ایک دفعہ اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی, آپ نے ہٹا لی. اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی؟
پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی عورت پہ یوں نگاہ پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی حجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی, اس خامند نے اسے طلاق دی, پھر وہ عورت واپس آئی, پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں, اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. تمہارے بابے تو اپنی کنیت ابو یزید رکھتے رہے اور اوپر دعویٰ کیا نہیں امام جعفر کا مرید ہے, وہ بھی قبر پہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال کے بعد. بایزید بستامی, ہم امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہ رکھیں, اور تمہارا جو بایزید تھا وہ ڈائریکٹ مرید ہو کے ابو یزید رکھے. آپ کی ویسے عقل کام کرتی ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, یزید تے صحابہ دے بھی نام ہے تو رہو, ہاں رہو نا, اپنے پتراں دے نام رکھو یزید, تاکہ جدو تہاڈے منڈے جان نا سکول لوگ کہن یزید آ گیا, اور جب چھٹی کے وقت تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. میں تے چاہنا رکھو با یزید. اور دیکھو میرا امام مسلم, اس نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین. ہاں, دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. 261 ہجری میں امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے, اور 261 ہجری میں تمہارا بایزید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا. ایک ابو یزید ہے, ایک ابو الحسین ہے. تمہارا بایزید کہہ رہا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ میرا جھنڈا تو محمد سے بھی بڑا ہوگا. اور میرا امام مسلم پتہ کیا لکھ رہا ہے صحیح مسلم میں؟ ہائے ہائے ہائے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سید ہوں اولین اور آخرین کا, جتنے آئے جتنے آنے والے ہیں قیامت کے دن میں ان کا سردار ہوں گا. ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں, سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے نکالے گا, سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ جنت کا دروازہ آپ کے نام کے اوپر کھلے گا. یہ ہے ابو الحسین اور وہ ہے تمہارا ابو یزید. تو میں تے اپنے نبی نالے وعدہ کیتا ہے کہ 1200 سال میں جس بابے نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی, مکے اور مدینے کے نام پر انہوں نے سواریاں اکٹھی کر کے بغداد میں, اجمیر میں, بریلی میں, دیوبند میں پھینکی. رسول اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے چندے کھائے, جدادیں بنائی, حرام خوریاں کی. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے میں نہیں. تو جی گا, آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی تو اپنی ذاتی رائے دیں کہ بھائی اب مفتی منیب الرحمان صاحب والی بات جو مرزا علی نے پوری ڈیٹیل میں بتائی کہ بھائی وہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے آنا تھا, جو بھی تھے میرے علاقے میں آئے نہیں, یہ وہ. پھر قادیانی کے بارے میں بات کی گئی کہ بھائی ان کے باقی جو فرقے ہیں ان کی جو حنفی ان کی جو نماز ہے وہ قادیانی جیسی ہے, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ہے وہ. ساری بات سنی. اب آپ اپنی ذاتی رائے دیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی کہ کیا بھائی مرزا علی ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی علماء ایک طرف اور مرزا ایک طرف, حقیقت کیا ہے, صحیح کون ہے غلط کون, کا فیصلہ آپ نے خود کرنا. اور کمنٹ مینشن ضرور کرنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی یہ پوری ویڈیو دیکھ کے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دینا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اگلے وقت کے لیے. اللہ حافظ.